جو محبت، جو عقیدت، جو آقا سے الفت اکابر دیوبند کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ حضرت محدث کبیر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ المہند علی المفند میں لکھتے ہیں، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو بہت اونچی ذات ہے، ہم آپ کے سواریوں میں سے، آپ کی سواریوں میں سے ایک سواری جس کو دراز گوش کہتے ہیں، اس دراز گوش کے پیشاب کی بھی گستاخی کفر سمجھتے ہیں۔ یار اب بھی کوئی کہے کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت اونچی ذات ہے، آپ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہماری ذات میں کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے محاسن اور ہماری خوبیوں، ان کو کیا ملایا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ علماء دیوبند کا عقیدہ سنو، اکابر علماء دیوبند کا فیصلہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو ہے ہی کفر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں میں سے بھی کسی سواری کے پیشاب کی توہین بھی ہم کفر سمجھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو علماء دیوبند پہ یہ اتہام ہے، یہ الزام ہے، یہ اعتراض ہے کہ یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ یارو حضور کا پسینہ خوشبودار ہے، امت کا کوئی بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنی کیوں نہ خوشبو لگا لے، کتنے کیوں نہ پرفیوم لگا کے آئے، لیکن اس کا پسینہ پھر بھی بدبودار ہے۔ کون کہتا ہے کہ نبی امتی جیسا ہے؟ یارو تیرے میرے پخانے سے بدبو آتی ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو رکھتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ پیغمبر ہماری طرح تو سوئے میں سوؤں، امت کا کوئی عالم سوئے، حتیٰ کہ شیخ جیلانی کیوں نہ سو جائے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آقا آرام فرمائے تو آپ کے آرام فرمانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کون کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ظاہر وہ کتنا بلند ہوگا۔ آؤ میں آپ کی نیند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ایک صحابی کریم موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک درخت بڑی دور سے آ رہا ہے اور آیا اور سرکار کے اوپر جھک گیا، واپس چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے حضرت صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عجیب بات ملاحظہ کر چکا ہوں کہ ایک درخت آیا اور آپ کے بالکل جیسے آپ کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہو ایسے آپ کے اوپر جھک گیا، واپس چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے جس کو خدائے ذوالجلال بیداری میں اتنا کچھ دیتے ہیں کہ پوری کائنات کا علم اس کا مقابلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں بھی خدا علوم سے نوازتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سن کہ یہ کیوں آیا تھا، اللہ نے بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا، سرکار فرمانے لگے اس کی مدت تو خواہش تھی کہ مجھے قدم بوسی کی اجازت مل جائے، خدا نے آج اس کی بات کو قبول کیا ہے۔ یارو اب بھی کوئی کہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، حیرت کی بات نہیں۔ ہم اپنی صفائی خود نہیں دینا چاہتے۔ آؤ پوچھ لو اس گولڑا کے جانشین اور اس گولڑا کی گدی نشین کا سب سے پہلا سورج جو طلوع ہوا، جس کو دنیا پیر مہر علی شاہ صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے، اس سے پوچھ۔ یار ولیوں کی تعریف تو یہاں تک کی جاتی ہے کہ وہ ولی ہے کہ جو پوری کائنات کو ہتھیلی کے برابر دیکھ رہا ہو۔
اب کوئی ولی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی گستاخ رسول کا وہ ادب کرے، احترام کرے، عزت کرے؟ ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ بتاؤ۔ حضرت علامہ کشمیری محدث کبیر تشریف لائے یہاں گولڑا شریف کے اندر۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو پتہ چلا، پیر صاحب کسی کے لیے اتنی وسعت قلبی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ باہر نکل کے استقبال کریں، بڑی شخصیت تھے، لیکن علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے تو پیر صاحب نے باہر ٹانگے کے اڈے پہ نکل کے استقبال کیا۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر کے اولیاء اللہ سے کیسے تعلقات تھے، ہمارے اکابر کا ان بزرگوں کے ساتھ کیسا ملن جلن تھا، کیسا ان کے ساتھ رسم و کیسا ان کے ساتھ تعلق تھا، کیسی ان کے ساتھ محبت و مودت تھی۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر کوئی آدمی ان بزرگ شخصیات پر اپنی انگلی کو اٹھائے گا، سب سے پہلے پیر مہر علی کو پیش کروں گا کہ اگر یہ لوگ برے ہیں تو پیر مہر علی کو چھوڑ دے، اس لیے کہ پیر مہر علی